اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما تحب وترضى. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ سبحانہ وتعالی کے خاص فضل و کرم سے آج سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے. قرآن مجید کے بعد ہدایت کا دوسرا بڑا ماخذ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن پر قرآن مجید نازل ہوا. قرآن مجید کو اس وقت تک سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ ہم صاحب قرآن کو نہ سمجھیں اور آپ کے طریقہ زندگی کو نہ جانیں. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم سب پوری توجہ کے ساتھ عبادت سمجھتے ہوئے اس کام کو سر انجام دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیرت کا مطالعہ اس قدر اہم کیوں ہے اور اس سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوں گے، کیا ملے گا؟ تو اس کے لیے ہمیں پھر واپس اپنی اصل کی طرف لوٹنا چاہیے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اکیلے پیدا کیا، وحدہ لا شریک لہ. اس نے اس کو تخلیق کیا اور اس نے انسان کو بھی تخلیق کیا. مجھے اور آپ کو بھی اس نے بنایا. کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ بہترین اور خوبصورت ترین چیز جنت ہے، اور جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں ان میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سب سے بہترین تخلیق انسان ہے. اللہ نے انسانوں کو اس جنت کے لیے پیدا کیا. اسی لیے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے انہیں جنت میں بھیجا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ یہ ہے آپ کا گھر. لیکن شیطان نے ان کے ساتھ جو بھی کیا اور وہاں سے نکلوایا. تو ہم سب کا پھر چیلنج یہی ہے کہ ہم اپنے دشمن کو مات کرتے ہوئے واپس اپنے گھر تک لوٹیں. وہ گھر اللہ کے پسندیدہ ترین بندوں کے لیے ہے. اب پسندیدہ ترین کیسے بنا جائے؟ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کس طرح رہتے ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک معیار دے دیا، ایک رول ماڈل دے دیا، اسوہ حسنہ دے دیا، بہترین نمونہ دے دیا. جیسا کہ سورۃ الاحزاب میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. تو ہم سیرت کا مطالعہ کریں اس حکم کی تکمیل کے لیے کہ اس اسوہ حسنہ کو جانیں، پہچانیں، اس کی پیروی کریں تاکہ ہم اچھے انسان بن سکیں، اللہ کے محبوب بن سکیں،
اس بہترین گھر میں جا سکیں جو اللہ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے بنایا ہے۔ یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے مقصد زندگی کو اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو گویا ہم سب ایک امتحان میں ہیں، ہم سب سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، اچھے ہیں یا نہیں۔ اور اچھے اعمال کا معیار کیا ہے کہ وہ اسوہ حسنہ کے مطابق ہیں یا نہیں، وہ جو اللہ نے ایک نمونہ دیا ہے اس سے مشابہت رکھتے ہیں یا نہیں، اس کے طریقے پر ہیں یا نہیں۔ کوئی عمل اچھا ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی دلیل ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ ملے۔ اس لیے اللہ کے مطلوب، پسندیدہ اور بہترین کاموں کو جاننے کے لیے، اپنی تہذیب اور اخلاق کو سنوارنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں۔ سیرت کہتے کس کو ہیں؟ سیرت کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے راستہ۔ سارا یسیر سیر سے، سارا کا مطلب ہوتا ہے چلنا، سارا یسیر سیر ٹو واک۔ عربی میں سیرت کا معنی سنت بھی کیا جاتا ہے، طریقہ۔ تو سیرت النبی کا مطلب کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت۔ ڈکشنری میں عام طور پر سیرت کا جو معنی کیا جاتا ہے وہ کنڈکٹ، وے آف لائف، ایٹیٹیوڈ، لائف ہسٹری، بایوگرافی کا معنی میں ہے۔ اور یہ سیرت یا بایوگرافی کسی کی بھی ہو سکتی، مثلا سیرت ابی بکر بھی کہلائی جا سکتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ اتنا زیادہ استعمال ہوا ہے کہ اب لفظ سیرت آتے ہی ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یعنی آپ کا طریقہ زندگی، آپ کا لائف سٹائل، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی صفات، عادات، آپ کے شمائل، خلق اور خلق، یعنی آپ کا حال حلیہ اور آپ کے اخلاق، جن کو ملا کر شمائل کہا جاتا ہے، جو شمیلت ان کی جمع ہے، اور شمیلہ بھی طبیعت کو کہتے ہیں۔ تو سیرت ان سب چیزوں پر مبنی ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ سیرت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا نام ہے، اس لیے سنت سے یا حدیث سے سیرت فرق کہاں ہوتی ہے کہ آپ کی سیرت میں آپ کی زندگی کے 3 حصے شامل ہیں، بعثت سے پہلے کا بھی اور بعثت کے بعد بھی، جو مزید 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، مکی اور مدنی۔ تو گویا جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ کی زندگی کے حالات پڑھتے ہیں جو 40 سالہ زندگی پر مشتمل ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی نبی بننے سے پہلے کے حالات، پھر نبوت کے بعد کے حالات، جس میں ایک حصہ جو آپ نے مکہ میں گزارا اور دوسرا جو مدینہ میں گزارا۔ تو سیرت ان تمام پر مشتمل ہے، جبکہ حدیث کس سے ڈیل کرتی ہے؟ جو آپ کے نبی بننے کے بعد آپ کے اقوال، افعال اور اعمال تھے، یا تقریر، یعنی جو چیزیں آپ کے سامنے ہوئی، آپ نے ان کو پسند کیا یا ناپسند کیا۔ آپ کی لائف ہسٹری یا آپ کی بایوگرافی جو ہے وہ پڑھنا ایسا نہیں جو کسی بھی عام انسان کی زندگی کے حالات پڑھنا ہو۔ بہت سے لوگ کامیاب زندگیوں کو پڑھتے رہتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں تاکہ اس سے اپنی سکسیس کے اصول ڈرائیو کر سکیں، کہ ہم بھی کچھ وہاں جا کر دیکھیں کہ انہوں نے کیسے زندگیاں گزاری اور ہم بھی کچھ ان کے طریقوں پر چل کر کامیاب ہو سکیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان جس کو تاریخ میں کامیاب ترین مانا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، دی گریٹسٹ۔
the chosen one, المصطفیٰ، اللہ کے حبیب. اس بات کی گواہی صرف قرآن ہی نہیں دے رہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بلکہ نان مسلمز نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے. مائیکل ہارٹ، اس کا نام آپ سب نے سنا، مذہباً عیسائی تھا اور پیشے کے اعتبار سے ایک سائنٹسٹ تھا. اس نے ہر طرح کی ریسرچ کر کے پوری انسانی تاریخ سے، ہیومن ہسٹری سے 100 ایسے لوگوں کے حالات جمع کیے جنہوں نے تاریخ پر بہت زیادہ اثر ڈالا، یعنی انسانی ذہن پر اور انسانی زندگی پر. اور ان میں سب سے ٹاپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، حالانکہ وہ خود عیسائی تھا، لیکن اس نے بغیر کسی تعصب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان قرار دیا. اور اس نے اس بات کا دعویٰ بھی کیا کہ شاید یہ بات کچھ لوگوں کو حیران کرے کہ میں خود عیسائی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھ رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ he was the only man in history who was supremely successful. صرف successful نہیں، who was supremely successful on both the religious and secular sides. یعنی کہ دنیاوی اور دینی یا مذہبی اور دنیاوی سائٹس پر وہ دنیا کا سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان ہے. عام طور پر آپ دیکھیں کہ جو لوگ مذہبی ہوتے ہیں وہ اگر کسی چیز میں آگے نکلتے ہیں یا ان کی کوئی اسپیشلٹی ہوتی ہے تو وہ صرف مذہب ہوتا ہے اور وہ ایک مذہبی اسکالر یا مذہبی شخصیت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور اسی میں وہ آگے بڑھتے ہیں. عموماً دنیا سے ان کا کوئی زیادہ سروکار نہیں ہوتا. جو لوگ دنیا کی طرف جاتے ہیں وہ عام طور پر دنیاوی اعتبار سے بہت کامیاب ہوتے ہیں لیکن مذہب سے بہت دور ہوتے ہیں. ان دونوں چیزوں کا کسی ایک ذات میں جمع ہو جانا انتہائی کمال کی بات ہے، اور وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں ملتا ہے. یعنی دنیا کے جتنے بھی لیڈرز کا آپ مطالعہ کریں، چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں، ہسٹورینز ہوں، تھنکرز ہوں، فلاسفرز ہوں، ان کی زندگیاں ادھوری ہیں. وہ صرف ایک پہلو میں اسپیشلائز کر سکتے ہیں، سب میں نہیں، ان میں بیلنس نہیں پایا جائے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بوتھ دا ریلیجس اینڈ سیکولر لیولز، بوتھ لیولز پر انتہائی کامیاب تھی. ایک طرف آپ نے دینی اعتبار سے اعلیٰ ترین معیار قائم کیے. آپ دیکھیے آپ کی عبادات کا حال کیا تھا، آپ کے روزے رکھنے کا، آپ کی رات کی نماز کا، اللہ کے ذکر کا، دنیا سے بے رغبتی کا. اور دوسری طرف چاہے قانون بنانے کی بات ہو، چاہے سیاست کی بات ہو، چاہے فوجی قیادت کی بات ہو، یا دنیا کا کوئی اور فن اور پیشہ ہو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین رہنمائی فراہم کی ہے، اور یہ آپ ہی کی ذات کا خاصہ ہے. اس لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجا جانا اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے، اور خصوصاً اہل ایمان پر، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یقیناً اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا جب ان میں سے ایک رسول خود انہی کے اندر سے اٹھایا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. تو گویا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے اندر یعنی انسانوں کے اندر اور خاص طور پر اہل عرب کے اندر انہی میں سے ایک رسول اٹھا کر انسانوں کی ہدایت، ان کی تربیت اور ان کے بہتر انجام کے لیے
ایک بہترین موقع فراہم کیا. اس پر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جتنے بھی شکر گزار ہوں کم ہے. سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی طرف بھی رجوع کرنا پڑتا ہے، اگرچہ دیگر انبیاء کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن مجید میں کم ہے. مثلا قرآن پاک کے ہر پارے میں آپ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کافی تفصیلات ملتی ہیں، دیگر انبیاء کی تفصیلات ملیں گی. قصص الانبیاء کے نام سے آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں جو کچھ، اس کا ایک بڑا حصہ قرآن مجید سے لیا جاتا ہے. یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی، حالانکہ اس کے اہم پہلو بیان کر دیے گئے ہیں. اس کے لیے پھر ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے کس کی طرف؟ حدیث کی طرف اور خود سیرت کی طرف. سیرت نگاری کا کام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی شروع ہو گیا تھا. صحابہ نے جہاں آپ کے اقوال لکھے وہاں آپ کی زندگی کے احوال بھی لکھے اور آپ کے بارے میں لکھنا شروع کیا. پھر اس کے بعد دور صحابہ کے بعد دور تابعین میں اور اس کے بعد کتابوں کی شکل میں بھی آپ کے حالات زندگی مدون ہونے لگے. ان کی تفصیلات میں اس وقت نہیں جاؤں گی کیونکہ آپ کے بارے میں تقریباً 5 لاکھ کتابیں لکھی گئی ایک رف اسٹیمیٹ کے مطابق، جس میں تقریباً ہر زبان میں کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے. اب اگر ان کتابوں کی لسٹ ہی بیان کرنا شروع کریں تو مہینے لگ جائیں صرف انہی کا ذکر کرتے ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت ہی ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہر شخص جاننا چاہتا ہے. کیونکہ کامیاب ہونے کی، بہترین انسان ہونے کی ایک خواہش ہر انسان کے اندر چھپی ہوئی ہوتی، اور وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کامیابی کا راستہ کون سا ہے. اور اس کے لیے چونکہ تاریخ اس پر گواہ ہے کہ آپ کامیاب ترین انسان تھے، تو اس لیے آپ کی سیرت سے ہر طرح کے لوگوں کو دلچسپی رہی اور اس پر بے پناہ لکھا گیا ہے. محدثین نے بھی آپ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے. عام طور پر طریقہ یہ رہا ہے کہ جب محدثین کسی حدیث کو جس میں حلال اور حرام کی بات ہوتی، جس سے کوئی قانون نکلتا، اس کے بارے میں بہت سختی برتتے تھے. اس کی صحت کے اصول بہت ہائی ہوتے تھے کہ جس پہ ان کو پرکھا جاتا تھا. لیکن جب سیرت یا ہسٹری کی بات ہوتی تو عموماً اس میں تساہل برتا جاتا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اذا جئنا الی التاریخ تساہلنا، کہ جب ہم تاریخ لکھتے ہیں تو تھوڑی سی نرمی برتتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جب کوئی حدیث لیتے ہیں آپ کے اقوال یا خاص طور پر احکامات، تو اس میں ہم شدت برتتے ہیں. تو ابتدا میں تاریخ یا سیرت کے موضوع پر جو کچھ لکھا گیا اس میں کچھ ضعیف چیزیں بھی شامل کر دی گئی. لیکن جو لوگ آگے بڑھتے رہے اور خصوصاً جب حدیث کو باقاعدہ پرکھ کر صحیح احادیث کے انتخاب پر مبنی کتابیں سامنے آ گئی، تو اس کے بعد سیرت پر بھی اسی طریقے سے کام کیا گیا. اور بہت سی ایسی کتابیں اب موجود ہیں کہ جو السیرت الصحیحہ کے نام سے ہیں، کہ آپ کی زندگی کے وہ حالات جو بالکل اوتھینٹک ہیں، صحیح ہیں، جن میں سے ضعیف روایات کو یا موضوع روایات کو نکال دیا گیا ہے. لہذا جب سیرت پڑھیں تو اس بات کا بھی لحاظ ضرور رکھیں. مثلا عربی میں کتاب السیرہ صحیحہ علی ابراہیم کی بہت بہترین کتاب ہے. اسی طرح اگرچہ ابن کثیر نے بھی کتاب لکھی اور اس پر بھی پھر تخریج ہوئی، لیکن یہ نہ کہیے کہ سیرت پڑھیں تو کیا اس پہ یقین کریں یا نہ کریں. ہاں، اس میں دونوں طرح کی چیزیں ہیں، لیکن یہ آپ پر اس بات کا انحصار ہے کہ آپ اپنے پڑھنے کے لیے کیا چیز لیتے ہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں خاص طور پر الرحیق المختوم اور اس کا ابریویٹڈ ورژن تجلیات نبوت جو ہے، جو سمپل ہے، آسان ہے، یہ صحیح کتابوں میں سے ہے، ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. لیکن انہوں نے ہر چیز کا احاطہ نہیں کیا، اس لیے بعض اوقات ان کو پڑھتے ہوئے تشنگی رہ جاتی ہے، اور کچھ چیزیں جو صحیح کے درجے پر ہیں دوسری جگہوں سے بھی اکٹھی کی جائیں گی اور انشاءاللہ حسب ضرورت آپ تک پہنچائی جائیں گی. سیرت کا مطالعہ بہت اینگل سے کیا گیا، یعنی کئی رخوں سے کیا گیا ہے، لیکن خاص طور پر ہمارے لیے سیرت کا وہ مطالعہ جس میں اس سے اسباق لیے گئے ہوں، عمل کی راہیں متعین کی گئی ہوں، وہ بہت اہم ہے. اس میں بھی کتابیں لکھی گئی ہیں. البوتی ہے ایک، انہوں نے فقہ السیرہ کے نام سے کتاب لکھی ہے. محمد الغزالی نے جو سیرت پر کتاب لکھی ہے اس کا انداز بھی یہی ہے کہ انہوں نے
آپ کی زندگی سے بے شمار سبق اخذ کیے ہیں. ہم بھی انشاءاللہ اسی طریقے پر چلیں گے. تو بات یہ ہے کہ مختلف کتابیں ایسی ہیں کہ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف حالات زندگی بیان نہیں کیے گئے بلکہ ان کتابوں سے سبق بھی نکالے گئے ہیں. تو ہمارا بھی نقطہ نظر اور طریقہ کیا ہوگا کہ ہم جب سیرت کو پڑھیں تو کیا کریں؟ اپنے عمل کے نقطے اس میں سے ضرور لیں، عمل کے لیے راہ متعین کریں، اور ہمارے اس پڑھنے اور اس کے آغاز سے قبل اپنی نیت کو پھر ایک دفعہ پرکھیں اور خالص کریں کہ میں اس کو کیوں پڑھا رہی ہوں اور کیوں پڑھنے جا رہی ہوں. صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس طریقے پر عمل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین طریقہ ہے، صرف اپنے علم نہیں اپنے عمل کو بھی سنوارنے کے لیے. تو اللہ کرے کہ جب ہم آپ کی سیرت کو پڑھ چکے تو ہمارے عمل میں واقعی تبدیلی آئی ہو، کیونکہ خاص طور پر جو دین کی دعوت کا پہلو ہے کہ دین کا کام کیسے کریں. ہم سب جو دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو مسلم نان مسلم سبھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن خصوصی طور پر دین پڑھنے اور دین کا کام کرنے والوں کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو پر پوری توجہ کریں، اس کا بغور مطالعہ کریں. کیا کہ اللہ کی طرف بلانے میں آپ نے کون سے طریقے اختیار کیے اور کس کس طریقے سے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے. یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم آپ کے وارث ہیں. انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، آپ کے بعد اب یہ کام آپ کی امت کو کرنا ہے. کون سا کام؟ لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بشیر و نذیر کہا گیا، وہاں آپ کو داعیا الی اللہ و سراجا منیرا بھی کہا گیا کہ آپ اللہ کی طرف بلانے والے تھے. ہم سب بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے یا اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. تو اللہ کی طرف بلانے کا اخلاق، ادب، طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ ایک داعی کی صفات کیسی ہونی چاہیے؟ ذاتی زندگی میں اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ اور جب ہم دین کا کام کریں تو ہمارے طور طریقے کیسے ہونے چاہیے؟ کیونکہ اس وقت تک اس کام میں کامیابی ہو نہیں سکتی، برکت ہو نہیں سکتی، جب تک آپ اس خاص فیلڈ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اور آپ کے طریقے کو اختیار نہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، دعویٰ کی زندگی میں ہماری مختلف سچویشنز میں بہترین رہنمائی کرتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اسی ایک پہلو کو لیں. ہمیں آپ کی پوری زندگی کو باقاعدہ اس لیے پڑھنا ہے تاکہ ہم اللہ کی کتاب کو بھی سمجھ سکیں اور اللہ کے بہترین پسندیدہ ترین بتائے ہوئے طریقوں پر بھی عمل کر سکیں. سعد بن ابی وقاص مشہور صحابی ہیں، وہ اپنے بچوں کو سیرت کی باقاعدہ تعلیم دیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ باقاعدہ سیرت کی تعلیم دیا کرتے تھے. تو ان کے بیٹے محمد کہتے ہیں، یعنی محمد بن سعد بن ابی وقاص، کہ ہمارے والد ہمیں باقاعدہ سیرت پڑھاتے تھے اور کہتے تھے یہ تمہارے آبا کے طریقے ہیں، ان کو سیکھو، یعنی تمہاری یہ روٹس ہیں، یہ تمہارے بڑے ہیں، تم ان کے طریقے پر چلو. پھر اسی طرح علی ابن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرینڈ سن، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیرت اس طرح پڑھائی جاتی جیسے قرآن مجید پڑھایا جاتا تھا. کیسے پڑھائی جاتی؟ جیسے قرآن مجید پڑھایا جاتا تھا. تو اس لیے ہم بھی سیرت کیسے پڑھیں گے؟ جیسے قرآن مجید پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے؟ اور قرآن مجید کی سمجھ اور اس کے مفہوم کی تکمیل سیرت پڑھنے کے بعد ہی ہوگی انشاءاللہ. اس لیے اس کو نہایت سنجیدگی کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ کے ہاں یہ واقعہ بھی سنا اور یہ کہانی بھی سنی ہوئی اور یہ بھی ہم جانتے ہیں، یہ ضرور جانتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی جانیں اس میں سے کچھ نہ کچھ سبق نکالیں. اور یہ سبق صرف میں نہیں نکال کے آپ کے سامنے مٹھائی رکھ کے پیش کروں گی پلیٹ میں، بلکہ آپ سب غور و فکر کریں گے
اور آپ بھی اپنے دماغ کو استعمال کریں گے اور اس میں سے سبق نکالیں گے. تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کس طرح خطاب کیا گیا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. جی کیا معنی ہے اس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا کر بھیجا؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. تو آپ کون تھے؟ شاہد، مبشر، نذیر، داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، سراجا منیرا. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. تو آپ سب کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری. اس پر خوش ہونا چاہیے. کیا؟ بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ یقیناً ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. کس شکل میں ہے یہ فضل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی ذات اور پھر اس کے مطالعے کی شکل میں. یہ ہم سب پر اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے. جیسے قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے نا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں. ھو خیر مما یجمعون. یہ قرآن بہتر ہے ہر اس چیز سے جو یہ جمع کر رہے ہیں. تو دوسری طرف آپ کی ذات کو بھی کیا فرمایا کہ آپ کی ذات ہم سب کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان اور فضل ہے. اور اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بشر المؤمنین، مومنوں کو خوشخبری دینی چاہیے. تو اس لیے سیرت کے مطالعے کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں. اور آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم قرآن تو پڑھتے تھے تو ہر حرف پہ 10 نیکیاں تھیں اور اس پر تو بہت بڑا اجر تھا، اور اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے تو پتہ نہیں کوئی اجر و ثواب ہے یا نہیں. نہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ ہم پر ایک فریضہ ہے اور اس کا مطالعہ ایک عبادت ہے. اور اس مطالعے سے قرآن کی جس طریقے سے آپ کو سمجھ آئے گی وہ بالکل قابل عمل طریقہ ہوگا، جس کو سمجھنے کے بعد آپ کے لیے قرآن پر عمل کرنا بھی مشکل نہیں لگے گا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہیں. ایک انسان جس پر اللہ کا کلام نازل ہوا، پھر اس نے اس پر عمل کر کے دکھایا، پھر اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو ریکارڈ کیا گیا، اس کی ایک ایک بات کو جمع کیا گیا، پریزرو کیا گیا، اس کو چھانٹا پٹکا گیا تاکہ اس میں سے صحیح اور ضعیف کو الگ الگ کیا جائے اور پھر بہترین شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا. لہٰذا آج ہمارے پاس کوئی حجت نہیں رہ جاتی اور کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا کہ ہم کہاں سے جانیں کہ آپ کی زندگی کی کون سی بات درست ہے اور کون سی نہیں. آپ کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی زندگی یا ان کی تفاصیل جو ہیں قرآن مجید کی حد تک تو بالکل درست ہے، لیکن قرآن مجید کے علاوہ تاریخ یا ہسٹری جو کچھ بھی کہتی ہے اس پر ہم خاموش ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ وہ باتیں کس حد تک درست ہیں. ان کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کے بارے میں یقینی اخبار ہمارے پاس موجود ہیں. ایک اورینٹلسٹ ہے اسپرنگر، وہ کہتا ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے اور تاریخ کو جانچنے کے لیے 5 لاکھ انسانوں کے حالات زندگی کو ریکارڈ کیا. یعنی ایسا نہیں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا صحابہ کی زندگی کو محفوظ کیا گیا یا حدیث کو محفوظ کیا گیا، ان روایات کو محفوظ کرنے کے لیے 5 لاکھ لوگوں کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر لیا گیا
تاکہ دیکھیں کہ جن کے ذریعے یہ علم پہنچ رہا ہے وہ قابل اعتبار ہیں یا نہیں. تو اس لیے پورے شرح صدر کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اس علم کو لیجئے، کیونکہ علم پر جتنا یقین ہوگا اتنا ہی وہ عمل میں تبدیل ہوگا. اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جہاں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہاں آپ کی ذات سے محبت ہمارے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے. ہم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ سے محبت نہ کرے. وہ حدیث تو سب نے سن رکھی ہوگی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ساری دنیا ایک طرف، ہول ورلڈ ایک طرف، اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس معیار پر ہمیں اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھنا بھی ہوگا. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ 3 باتیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کا مزہ پائے گا. سویٹنس آف ایمان، حلاوت الایمان، یعنی اس کے اندر ایک ٹھنڈک ہوگی. مسلمان ہونے پر اس کو اعتماد ہوگا، اسے خوشی ہوگی. اور وہ کیا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا وہ اس کے نزدیک ہر دوسری چیز سے زیادہ محبوب ہوں گے. جیسا قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، وہ پوری آیت سورۃ التوبہ کی جس کے آخر میں آتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا. تو ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ اور رسول کی محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ نہ جائے. اور پھر دوسری بات کیا کہ جس سے بھی انسان محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے. اور تیسری بات کفر کی طرف جانے کو اتنا ناپسند کرے کہ جیسے کوئی آگ میں ڈالا جا رہا ہو. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ سب چیزوں سے بڑھ کر چاہنے والے تھے. اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی جاتی ہے تو صحابہ کے طرز عمل کو دیکھنا ہوگا. حضرت عمر کے بارے میں تو مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ جب انہوں نے آ کر بس اسٹریٹ فارورڈ انسان تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اللہ کی قسم آپ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یا عمر حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر ہرگز نہیں جب تک تمہیں میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ سن کر حضرت عمر نے کہا والذی بعثک بالحق لانت احب الی من نفسی، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. فرمایا الآن یا عمر، ہاں اب ہوئی بات اے عمر. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میری زندگی کے 3 دور گزرے. جب وہ فوت ہو رہے تھے تو بہت پریشان تھے کہ معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو بن العاص جو خود ایک بہت جلیل صحابی ہیں، وہ اپنے باپ کو بہت تسلی دینے لگے کہ ابا جان آپ نے تو اسلام کے لیے ایسے اور ایسے کارنامے کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں نہیں بخشے گا، آپ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تو بہرحال کہنے لگے کہ میری زندگی کے 3 دور گزرے ہیں. ان میں سے ایک دور وہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھے اور میں چاہتا یہ تھا کہ کسی طرح میرا ہاتھ آپ پہ پڑے اور میں آپ کو ختم کر دوں. پھر اللہ نے ان کی محبت میرے دل میں ڈالی اور آپ اس زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہستی تھے. اور پھر ہم نے آپ کے ساتھ مل کر جو کیا وہ کیا. وہ ایسی حالت تھی ایمان کی اور ایسا لطف اور ایسی مٹھاس تھی کہ اگر اس وقت میں دنیا سے جاتا تو مجھے یقین ہوتا کہ واقعی میں خیر کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں. اور پھر ایک وہ دور ہے جو آپ کے جانے کے بعد ہے اور جن حالات میں ہم پڑ گئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، یعنی جیسے جیسے فتنے اور آزمائشیں، تب اللہ کی رحمت ہی سے امید ہے. لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کے صحابہ آپ کو ہر چیز سے بڑھ کر چاہنے والے تھے. پھر اسی طرح ثمامہ بن اثال کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے. عبداللہ بن عمر کے بہت سے واقعات ملتے ہیں. پھر اسی طرح سہیل بن عمرو. کون تھے سہیل بن عمرو؟ صلح حدیبیہ میں جو دشمنوں کی طرف سے آئے تھے، اہل مکہ کی طرف سے، اور انہوں نے جب وہ لکھا جا رہا تھا کانٹریکٹ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مٹوایا تھا آپ کا نام کے آگے رسول اللہ کے. اسی پہ تو جھگڑا ہے
یہ تو ہم مانتے نہیں. بہرحال سہیل ابن عمر جو تھا وہ بہت بڑا نیگوشیٹر تھا اور بہت زبردست قسم کا پولیٹیشین تھا. اکثر کیسر و کسریٰ کے درباروں میں جاتا، نجاشی کے دربار میں جاتا. کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے کیسر کا دربار بھی دیکھا ہے، کسریٰ کا بھی، حبشہ کا بھی، اور ان کے حواریوں کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح اپنے بادشاہوں کی ادب اور احترام کرتے ہیں، لیکن جو کچھ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اندر دیکھا ہے کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا. اللہ کی قسم وہ تو آپ کے وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے. یعنی صحابہ کو آپ سے اس حد تک محبت تھی کہ زمین پر پانی نہیں گرنے دیتے تھے اور وہ اٹھا کر اپنے جسم پر مل لیتے تھے. یعنی محبت کا یہ عالم تھا. اور یہ محبت نسلوں میں ٹرانسفر ہوتی رہی. اور آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایمان کے جس بھی درجے پر ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں. یہ سب کو پتا ہے کہ اسی محبت کے دعوے میں ہی ان کی عافیت ہے اور اسی سے ان کا ایمان محفوظ ہو سکتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو نام رکھا گیا ہے وہ محمد. ہمارے ہاں تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی بچے کا نام رکھنا ہو تو ساتھ محمد ضروری. نہیں 10 بچے اگر کسی کے تو 10 کے ساتھ محمد انور، محمد ساجد، محمد حامد، محمد 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 سب محمد ہیں. اور بعض ملکوں میں تو لوگ اگلا نام بھی نہیں رکھتے، صرف محمد رکھتے ہیں. جتنے بھی بچے سب کا نام محمد، لیکن سب کے نام کے ساتھ الاول الثانی الثالث اور پہلا دوسرا تیسرا رکھ دیتے ہیں، محمد the first and second and third. تو بہرحال یہ کس بات کی علامت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے. دن کے 24 گھنٹوں میں اس پلانٹ کے اوپر کسی نہ کسی جگہ اذان کی صورت میں آپ کا نام بلند کیا جا رہا ہوتا ہے. یعنی ایک جگہ جب مثلا فجر ہوتی ہے اور وہ یعنی سورج جس طریقے سے آگے طلوع ہوتا جاتا ہے، آپ دیکھیں نا کس رفتار کے ساتھ سورج آگے جاتا ہے، تو ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک نئی جگہ سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، ہر نئی جگہ سے، اور حتیٰ کہ پھر واپس اپنے اصل پہ پلٹ جاتا ہے. اور جب ایک اذان کا وقت ختم ہوتا ہے تو دوسری کا، اور دوسری تو تیسری کا، تو پورے گلوب پر ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے اور وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہوتا رہتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے شرط رکھ دی گئی کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ ہی کے اتباع میں اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی. یعنی اگر ہم چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو بھی اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہوں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جہاں کہیں بھی آئے تو آپ دل میں کیا کریے؟ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ پڑھنا ایک مجلس کے اندر تو فرض ہے، لیکن باقی دفعہ اگر دل میں ہی دہرا لے تو کافی ہو جائے گا. ہر دفعہ بلند آواز سے پڑھنا ضروری نہ ہوگا. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہوئے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی کہ علامات قیامت میں سے ہے کہ آپ کی سیرت کا تذکرہ کم ہو جائے گا. یعنی نام لینے والے تو بہت ہوں گے لیکن آپ کی سیرت کو پہچاننے والے لوگ کم ہوں گے، کیونکہ وہ آپ کی سیرت کو چھوڑ کر اوروں کی سیرت اختیار کر لیں گے. یہ حدیث ہے حضرت حذیفہ بن یمان کی. حضرت حذیفہ بن یمان کون تھے؟ جی ہاں، رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، نیکی کے کاموں کے بارے میں، لیکن میں شر کے بارے میں دریافت کرتا تھا. لوگ یہ پوچھتے تھے کہ اچھا کیا ہے، یہ کیسے، اور میں کچھ اور ہی پوچھتا تھا، کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ کہیں میں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں. ایک دن میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت اور شر کا زمانہ گزار رہے تھے، یعنی اسلام سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے اسلام جسے ہم نے قبول کیا اس کو اور آپ کو ہماری طرف بھیجا. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا جیسے کہ پہلے تھا؟ کیا پوچھا؟ پہلے ہم شر کے زمانے میں تھے، جاہلیت میں، پھر اسلام آیا
کیا پھر شر آ سکتا ہے جیسا کہ پہلے تھا؟ آپ نے 3 دفعہ فرمایا حذیفہ اللہ کی کتاب پڑھ اور اس کے احکام پر عمل کر. تو پھر پوچھتے تو آپ فرماتے حذیفہ اللہ کی کتاب پڑھ اور اس پر عمل کر. حذیفہ اللہ کی کتاب پڑھ اور اس پر عمل کر، یعنی ایسی باتیں نہ پوچھو. میں نے کہا اللہ کے رسول کیا اس شر کے بعد پھر خیر ہوگی؟ یعنی پہلے تو پوچھا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا. آپ نے 3 دفعہ یہ فرمایا. پھر میں نے کہا اچھا پھر کیا پھر خیر ہوگی؟ یعنی آپ نے جو نہیں کہا کہ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہوگا جو آپ بتانا نہیں چاہ رہے. تو انہوں نے سمجھ لیا کہ آپ نہیں بتانا چاہ رہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر وہ جو شر جو آپ نے نہیں بتایا اس کے بعد پھر خیر آئے گی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کیا تلوار کے بعد خیر کا کوئی حصہ باقی رہے گا؟ یعنی کیا لڑائی کے بعد اسلام باقی رہے گا؟ تلوار جو اٹھ جائے گی. آپ نے فرمایا ہاں. اور ایک روایت میں ہے امارت اور جماعت تو قائم رہے گی، لیکن معمولی چون و چرا اور دلوں میں نفرتیں اور کدورتیں اور کینے ہوں گے، اور ظاہری صلح بھی ہوگی. یعنی اشارہ تھا اصل میں آپ کا اس فتنے کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اٹھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور پھر خاص طور پر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جو مسلمانوں کے درمیان ایک فتنہ اٹھا. تو اس کا آپ نے کھول کے نہیں ذکر کیا، اگرچہ کچھ اور جگہوں پر کچھ نہ کچھ اشارے ملتے ہیں کہ عمر اسلام کا دروازہ جب یہ ٹوٹ گیا تو پھر اس کے بعد فتن داخل ہو جائیں گے. تو بہرحال آپ نے چونکہ اس حصے میں خاموشی اختیار کی، کہا کہ کیا پھر خیر ہوگی؟ تو کہا ہاں اسلام تو باقی رہے گا اور خیر بھی ہوگی، اور دلوں میں معمولی کچھ چیزیں ہوں گی لیکن بہرحال خیر ہوگی. میں نے کہا کینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا میرے بعد کچھ حکمران ہوں گے جو میری سنت پر عمل نہیں کریں گے اور میری سیرت کے علاوہ کوئی اور سیرت اختیار کریں گے، یعنی دوسروں کو اپنا رہنما مان لیں گے. تو ان کے بعض امور کو اچھا سمجھے گا اور بعض کو برا، اور ان میں ایسے لوگ بھی منظر عام پر آئیں گے جو انسانوں کے قالب میں ہوں گے لیکن ان کے دل شیطانی ہوں گے. یعنی بعض لوگ بظاہر انسانوں کی شکلوں میں نظر آئیں گے لیکن ان کے دل پورے شیطان ہوں گے. ایک روایت میں ہے میں نے کہا ظاہری صلح بباطن لڑائی اور دلوں میں کینہ، ان چیزوں کا کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام صرف سن کر خاموش نہیں ہو جاتے تھے بلکہ احادیث کا بھی جو آپ فرماتے تھے ان باتوں کا بھی مزید معنی جاننے کی کوشش کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا لوگوں کے دل ان اچھے اخلاق کی طرف نہیں لوٹیں گے، یعنی ان کے دلوں کے اندر آج جو صفائی ہے یا جو تزکیہ ہے ایسا نہیں باقی رہے گا، یعنی جن سے وہ پہلے متصف ہوں گے ویسا نہیں رہے گا. میں نے کہا کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اندھا دھند فتنہ ہوگا. اس میں ایسے لوگ ہوں گے گویا کہ وہ جہنم کے دروازوں پہ کھڑے دائی ہیں، لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. جو آدمی ان کی بات مانے گا وہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی صفات بیان فرمائیے، کون ہوں گے وہ؟ آپ نے فرمایا وہ ہماری نسل کے ہوں گے اور ہماری طرح باتیں کریں گے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا زمانہ مجھے پالے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے حکمران کو لازم پکڑ رکھنا، یعنی جو لیڈرز ہوں گے، حکمران سے مراد ضروری نہیں کسی خاص ملک کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر، اس سے مراد کون ہے؟ جو بھی لیڈرز ہوں گے، یعنی مین سٹریم کو تھامے رکھنا، امیر کی بات سننا اور ماننا، اگرچہ تیری پٹائی کر دی جائے اور تیرا مال لوٹ لیا جائے پھر بھی ان کی بات سننا اور اطاعت کرنا. میں نے کہا اگر سرے سے مسلمانوں کی جماعت نہ ہو نہ حکمران ہو تو پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تمام فرقوں سے کنارہ کش ہو جانا، اگرچہ کسی درخت کے تنے کے ساتھ چمٹنا پڑے، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی فرقے کے ساتھ لگ جائے گا. تو تم فرقوں کو چھوڑ دینا اور جب دیکھنا کہ اکیلے ہو گئے تو کیا کرنا؟ درخت کو دوست بنا لینا یہاں تک کہ تجھے موت پالے اور تو اسی حالت پر ہو. ایک اور روایت میں ہے حذیفہ کسی درخت کے تنے کے ساتھ چمٹ کر مرنا ان حکمرانوں کی اطاعت کرنے سے بہتر ہوگا. ایک اور روایت میں ہے اگر ان دنوں میں تجھے اللہ کی زمین میں کوئی خلیفہ مل جائے تو اس کو لازم پکڑنا،
اگرچہ وہ تیری پٹائی کرے اور تیرا مال چھین لے، اور اگر تجھے کوئی خلیفہ نظر نہ آئے تو کسی زمین میں بھاگ جانا، یعنی چھپ جانا کہیں جا کر، حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے اور تو کسی درخت کے تنے کے ساتھ چمٹا ہوا ہو۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا پھر دجال ظاہر ہوگا۔ میں نے کہا وہ کون سی علامات لے کر آئے گا؟ فرمایا نہر یا پانی اور آگ کے ساتھ آئے گا، جو اس کی نہر میں داخل ہوا اس کا اجر ضائع اور گناہ ثابت ہو جائے گا، اور جو اس کی آگ میں داخل ہوا اس کا اجر ثابت ہو جائے گا اور اس کا جرم مٹ جائے گا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا عیسی ابن مریم۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر اس وقت تیری گھوڑی کا بچہ پیدا ہوا تو وہ ابھی اس قابل نہیں ہوگا کہ تو اس پر سواری کرے، کہ قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی اس کے بعد پر قیامت آ جائے گی۔ بہرحال اس حدیث میں خاص طور پر جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مختلف ادوار آئیں گے، کبھی اچھا کبھی برا، کبھی اچھے حالات ہوں گے کبھی نہیں، لیکن ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ جس میں لوگ سیرت کو چھوڑ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر، آپ کے طرز زندگی کو چھوڑ کر اوروں کے طور طریقے اختیار کر لیں گے۔ ان کے مینرز، ان کی گفتگو، ان کا انداز، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، پسند ناپسند کسی اور طریقے میں ڈھل جائے گی، یعنی ان کا پورا کلچر بدل جائے گا، دوسرے کلچرز ڈومینیٹ کر جائیں گے اور وہ اس پر فخر محسوس کریں گے۔ مثلا آپ نے بیٹھ کر کھانا پسند کیا تو وہ کھڑے ہو کر کھانے پر فخر کریں گے، آپ نے دائیں ہاتھ سے پینے کے لیے کہا تو وہ بائیں ہاتھ سے پینے کو اور بائیں ہاتھ سے کھانے کو اپنا کلچر بنا لیں گے، اور اسی طرح بہت سی سنتوں کو چھوڑ دیں گے۔ سنت صرف کھانے پینے ہی سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن آپ کا اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ کیونکہ سیرت جو ہے وہ آپ کا پورا لائف سٹائل ہے، کہ وہ آپ کی سیرت کو چھوڑ کر، آپ کے مینرز اور آپ کے اخلاق اور کردار کو چھوڑ کر اور چیزوں میں اپنی فلاح و صلاح تلاش کریں گے اور اس پر فخر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اس سے پہلے کہ میں کتاب شروع کروں، میں چاہوں گی کہ اب تک جو کچھ آپ نے سنا ہے اس پر آپ اگر کچھ فرمانا چاہیں تو آپ تشریف لائیں اور بات کریں، تاکہ ہم یہاں سے کچھ عمل کے پوائنٹس نکال لیں، اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم نے ابھی ابھی اللہ کی محبت کے بارے میں اتنی تفصیل اور ترتیب کے ساتھ اور کنسسٹنسی کے ساتھ پڑھا۔ پہلے تو دعائے شافی ہفتے میں ایک دفعہ ہوا کرتی تھی، تو وہ ہفتے میں کافی سارا وہ ایفیکٹ ڈائلیوٹ ہو جاتا تھا اس کا پچھلے لیسن کا۔ اس دفعہ ہم نے چونکہ روز روز اس کو پڑھا ہے تو اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے دلوں میں۔ تو مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اللہ کی محبت کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اب اس کے بالکل پیرلل اور اس کے بالکل ساتھ بغیر کسی وقفے کے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں پڑھنے لگے، کیونکہ باقی ساری جتنی بھی چیزیں اوبیڈینس اور فالو کرنا اور سیرت کو اپنانا اور ان کے طریقوں کو اپنانا اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ محبت سے ہی ریلیٹڈ ہیں۔ اگر محبت آ گئی تو سارا کچھ خود بخود فالو کرے گا، اور اگر محبت نہ ہوئی تو ہم پھر بھٹکتے ہی رہتے ہیں اور دوسروں سے پوچھتے رہتے ہیں۔ جب محبت ہوتی نا تو پوچھنا نہیں پڑتا۔ تو ہمیں بھی اللہ کرے کہ اس سے جو ٹارگٹ ہے وہ محبت ہی ہو ہمارے دل میں، اور دعویٰ نہ رہ جائے۔ جو دعویٰ ہے اللہ کرے کہ اللہ اس دعوے کو سچا کر دے۔ حقیقی محبت جو ہوتی ہے وہ کسی کو جاننے کے بعد آتی ہے۔ شیلو نالج کے ساتھ یہ صرف سنی سنائی باتوں سے زبانی کلامی محبت تو ہو سکتی ہے، لیکن اصل محبت کے لیے دوسرے کو گہرائی سے جاننا ضروری۔ صحابہ کرام آپ سے کیوں محبت کرتے تھے؟ کیونکہ وہ آپ کو جانتے تھے، اور جو آپ کو جتنا زیادہ جانتا چلا جا رہا تھا اتنی ہی زیادہ اس کی محبت اور پختہ ہوتی جاتی اور زیادہ بڑھتی جاتی تھی۔ السلام علیکم۔ مجھے ابھی جب استاذہ سیرہ کو پڑھنے کی امپورٹنس کا جب بتا رہی تھی تو ایک ہی چیز ذہن میں آ رہی تھی کہ جب قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو منافق کو نہیں پتا ہوگا نا، وہ یہی کہے گا کہ میں نے جو سنا فلاں سے سنا فلاں سے سنا۔ تو وہی چیز ذہن میں تھی کہ جاننا ضروری ہے ہماری سب سے پہلے، کیونکہ عمل میں چیز تب آتی ہے جب کہتے ہیں نا کہ معرفت کے لیے علم ضروری ہے،
تو جب علم ہمیں حاصل ہوگا انشاءاللہ رسول وسلم کی سیرت کا، پھر معرفت، اور پھر اس کے بعد عمل کا ایک درجہ آتا ہے، اور وہی انشاءاللہ ہمیں قبر میں ہمیں فائدہ پہنچائے گا. جزاک اللہ خیر. میرے دماغ میں انالیسز کا ڈبہ ہی نہیں ہے. آج ہماری ٹیچر نے بتایا، شی سیڈ کہ ڈاکٹر فرد کے جو رول ماڈل ہیں، پوری زندگی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں گزاری. لائک اٹ ہٹ می، ایز اف دا تھنگ ہیڈ ہٹ دا بلز آئی. I said, yes, what she's saying is true. So, I want to know کہ آپ تو فالو کرتے ہیں، تو like, how did you make it possible for yourself? اس کا جواب وہی جو پہلے گزرا کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے، جس کی محبت ہوتی، اس کو فالو کرنا اور اس کی باتوں کو قبول کرنا کچھ بھی مشکل نہیں رہتا. آج میں سوچ رہی تھی کہ میں سیرت پڑھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے پکاروں، کیونکہ اتنے نام ہیں. وہ آتا نا، انا محمد، انا احمد، انا الماحی، انا الحاشر، انا العاقب، پھر اس کی تفصیل بھی بتائی. تو میں سوچی تھی کہ کیوں نہ میں ہر دفعہ یہ کہوں حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک تکرار جو ہے حبیبی کی وہ آپ پہ گراں نہ گزرے یا وہ رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ تعلیم میں سمپل اور مختصر اور ٹو دا پوائنٹ چیزیں ہوں اور میں بہت زیادہ ایموشنل نہ ہوں، کیونکہ میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں پڑھاتے وقت بیلنسڈ رہوں، زیادہ ایموشن سے کام نہ لوں تاکہ آپ اصل کو پا سکیں. تو اگر واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کی اس کی محبت ہی ہے، اور محبت کے لیے جاننا ضروری ہے اور وہ اصل جھلک دیکھنا ضروری ہے. ایک وہ محبت ہے جو ماں باپ نے یا معاشرے نے یا کتابوں نے آپ کے اندر ڈالی، اور ایک وہ ہے یہ کہ جب آپ انشاءاللہ خود تھورولی آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بغور سٹڈی کریں گے اور جانیں گے اور پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ دعائیں بھی کریں گے تو وہ ایک اور طرح کی محبت آپ کے اندر آئے گی. میرے اندر بھی جو حقیقی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حدیث پڑھنے کے بعد آئی تھی. یعنی جتنی میں نے حدیث پڑھائی، بخاری جب پڑھائی، ریاض الصالحین پڑھائی، تو اس کے ساتھ ساتھ دن بدن وہ محبت زیادہ راسخ ہوتی گئی. تو اس لیے ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ وہی ہیں اور انہی کو ہی اپنا رول ماڈل سمجھنا ہے، اور ہم باقی سب، میں ہوں یا آپ، ہم سب ان کے فالوورز ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج جیسے کہ ہم سب یہ سیرہ پڑھ رہے ہیں تو مجھے ہمیشہ ایک ہی بات سمجھ آتی تھی کہ ہماری ساری باتوں کا علاج، سارے غموں کا اور دین میں جتنے بھی فساد پھوٹ گئے ان کا ایک ہی علاج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں. شدید خواہش تھی، بہت زیادہ تھی، کہ جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں آپ کے خلاف ہو رہا ہے ایک بار تو ہم آپ کے لیے کچھ بولیں تاکہ سب لوگوں کے دل میں آپ کی اصل حقیقت سامنے آئے. محبت موجود ہے کہیں میلاد کی صورت میں، کہیں نعت کی صورت میں، لیکن راستے نہیں مل رہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم جو 1600 سال والا پردہ ہے ایک آپ کے اور ہمارے درمیان، وہ ہٹا کے ہم آپ کے دور سے جڑنے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر چیز کو ہم عمل میں لے لیں اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام طور پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یا ولادت کا ذکر کیا جاتا ہے تو عربوں کے حالات بھی بیان کیے جاتے ہیں اور ان کو بہت ہی برا بھلا بھی کہا جاتا ہے اور ان کی ایک بہت ہی خراب تصویر پیش کی جاتی کہ وہ بیٹیوں کو زندہ مار دیتے تھے اور وہ ایک شخص کئی بیویاں رکھتا تھا اور انہوں نے بہت غلط نکاح کے طریقے اپنائے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ. اور اس سے مطلوب کیا ہوتا ہے کہ اس اندھیرے میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سراج منیرہ کے طور پر پیش کیا جائے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ طریقہ کچھ درست نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین لوگوں میں پیدا کیا. جہاں تک بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا تعلق ہے تو چند غریب قبائل جو تھے وہ اس میں مبتلا تھے. اسی طرح صرف سردار قسم کے لوگ جو تھے وہ ایک سے زائد بیوی رکھتے تھے، ہر ایک کے پاس نہیں تھی اتنی بیویاں. اسی طرح باقی جو بھی برائیاں بیان کی جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی خوبیاں بھی تھیں ان کے اندر جو وقت کے ساتھ ساتھ میں بیان کروں گی انشاءاللہ.
اس وقت اتنا جانیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 2500 سال بعد عرب کے شہر مکہ میں بھیجا یا پیدا کیا۔ عرب کون تھے، کہاں سے آئے تھے، ان کے بارے میں جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ یہ کہ عرب 3 طرح کے تھے، ایک عرب بائدہ، ایک عاربہ اور ایک مستعربہ۔ بائدہ سے مراد نابود ہونے والی یعنی ختم ہونے والی اقوام جیسے قوم عاد، سمود اور قوم لوط وغیرہ۔ عاربہ جو تھے، جو اصلاً عرب تھے، وہ یعرب بن یشہب کی اولاد میں سے تھے، یمن سے آئے تھے، یعنی اصلاً یمن سے تھے۔ اور مستعربہ جو عرب بنے تھے، اصلاً عرب نہ تھے لیکن عربوں میں آ کے رہے بسے تھے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یا کہنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام تو 4 دفعہ مکہ آتے ہیں لیکن یہاں رہے نہیں، اسماعیل علیہ السلام یہاں پر رہے ہیں اور پھر یہیں پر فوت ہوئے ہیں، اور ان کی اولاد اور ان کی نسل پھر آگے پھلی پھولی۔ تو پھر بائدہ تو ختم ہو گئے، تو 2 طرح کے عرب ہیں، ایک لوکل اور ایک باہر سے آنے والے۔ جو لوکل تھے وہ کہاں سے تھے؟ یمن سے ان کی ہسٹری ملتی ہے، اور یمن کے سد معارب جب ٹوٹا تھا، وہ بند جب ٹوٹا تھا، تو اس وقت ان کی فصلیں تباہ ہو گئیں اور وہاں ہر طرح کا قحط پھیل گیا، تو ان کے بہت سے قبائل وہاں سے ہجرت کر کے ادھر ادھر چلے گئے، جیسے ثقیف جو تھے وہ طائف کی طرف چلے گئے، جس سے محمد بن قاسم ثقفی تھا، یا حجاج بن یوسف وغیرہ۔ اسی طرح حوازن کے قبائل بھی اسی طرف آئے تھے، لیکن جرہم قبیلہ جو تھا وہ بھی اصلاً یمن ہی سے آیا تھا پانی کی تلاش میں، تو انہوں نے جب وہاں پر مکہ میں پرندے اڑتے دیکھے تو یہ سمجھا کہ یہاں پر پانی موجود ہے، تو وہ وہاں پر آ کر بس گئے تھے۔ لیکن جرہم قبیلہ جو تھا یہ 2 بڑے قبائل تھے، ایک ہمیر اور ایک کہلان۔ ہمیر اور کہلان یہ دونوں بڑے قبائل تھے جو یمن میں تھے۔ کہلانی جو تھے یہ بند ٹوٹنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئے تھے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے کہلان اور ہمیر کی آپس میں کچھ چپکلش تھی، تو ایک قبیلہ وہاں سے نکل کر اور ادھر ادھر بکھر گیا، اور اس کے بعد جب سیلاب آیا تو دوسرا بھی نکلا، اور جرہم جو تھا یہ دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، یعنی ہمیر سے۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ سب کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے تھے، جو کوفہ کے قریب ہے۔ کوفہ کو تو پتہ ہی نہیں، کوفہ کے قریب تھا، فرات کے مغربی ساحل پر۔ انشاءاللہ کسی وقت میں نقشہ بھی دکھاؤں گی آپ کو، اس وقت زبانی سمجھ لینا کافی ہے، کیونکہ 2 چیزیں میں نے ساتھ کی تو پھر آپ ڈسٹریکٹ ہوں گے۔ اینڈ میں اٹھ کے میں آپ کو مشکل الفاظ لکھ دوں گی، تھوڑا سا بریف کر دوں گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب عراق میں اور میں ان کے آبائی گاؤں میں یا آبائی شہر میں آگ میں پھینکا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ان کو نجات دی، نکال لیا، جب انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا، تو وہاں سے پھر انہوں نے ہجرت کی تھی۔ آپ کے ساتھ اور کون گیا تھا؟ حضرت سارہ، جو آپ کی چچا زاد تھی، انتہائی خوبصورت عورت تھی، ان کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، وہ آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ اسی طرح آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام، یہ 3 لوگ وہاں سے نکلے۔ پہلے یہ حران آئے، مجھے اور بھی اور حران خود جانے کا اتفاق ہوئی، یہ دونوں شہر میں نے دیکھے ہوئے ایک اپنے تعلیمی سفر میں۔ حران کا علاقہ وہ ہے جہاں امام ابن تیمیہ بھی پیدا ہوئے، اسی لیے حرانی کہلاتے ہیں۔ حران دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے، اب ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، یعنی آج کل قلعے وغیرہ بھی ہیں وہاں پر۔ تو حران تشریف لائے، پھر حران سے یہ ایک دفعہ مصر کی طرف گئے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ وہاں وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا یا فرعون تھا، وہ جب دیکھتا کسی بھی خوبصورت عورت کو تو وہ اس سے چھین لیتا یا اپنا غلام بنا لیتا۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت سارہ تھی، اور اس نے یہی طریقہ کیا کہ حضرت سارہ کو الگ اپنے پاس لے گیا، ان پر بدنیتی کی۔ حضرت سارہ اللہ کی نیک بندی تھی، انہوں نے دعا کی تو اس وقت اس بادشاہ کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگے اور اس کی جان پہ بن گئی۔ اس سے اس نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی خاص عورت ہے، یہ عام عورت نہیں ہے،
یعنی اس وقت اس نے کوئی ایسی بد دعا دی کہ اس کو جان کے لالے پڑ گئے، جس سے وہ بادشاہ حضرت سارہ سے بہت متاثر ہوا اور اپنی بیٹی حضرت سارہ کو گفٹ کر دی، جس کا نام کیا تھا؟ ہاجرہ۔ حضرت سارہ جو تھی وہ حضرت ابراہیم سے بہت محبت کرتی تھی، بہت سال گزر چکے تھے شادی کو لیکن کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب کیا ہوا کہ حضرت سارہ نے خود حضرت ہاجرہ کو ہبہ کر دیا، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہاں سے یہ لوگ عراق سے حران سے ایجپٹ سے فلسطین کی طرف چلے گئے، ٹھیک ہے۔ جب فلسطین گئے تو وہاں پر حضرت ہاجرہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت سارہ برداشت نہیں کر سکی، پہلے تو وہ خوش ہوئی لیکن بعد میں جو عورت کے اندر اللہ نے ایک جیلسی رکھی ہے وہ اٹھائی، بہت ہی غصے میں آ گئی اور قسم کھا لی کہ میں اس کے جسم کے 3 حصے کاٹ دوں گی۔ ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، پھر اس نے خود ہی کہا کہ آپ ان کو یہاں سے لے جائیں، اللہ کا حکم بھی یہی آیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور چھوٹے بچے کو لے کر جس طرف اللہ نے رخ کروایا اس طرف لے گئے، اور وہ کہاں جا کے ٹھہرے؟ جہاں اللہ کا گھر بننا تھا، مکہ میں، مکہ کی اس وادی میں جہاں نہ پانی تھا، نہ کھیت تھا، نہ کوئی انسان تھا، نہ چرند نہ پرند، کوئی چیز نہیں تھی، ابھی کعبہ نہیں بنا۔ وہاں ایک ٹیلے کے پاس انہوں نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا اور واپس پلٹنے لگے۔ وہ پیچھے دوڑی کہ یہ کیا، یہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں؟ وہ خاموش رہے، پھر پوچھا، پھر کہا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا، اللہ نے اس کا اذن دیا کہ آپ مجھے یہاں چھوڑ دیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ کہا اذن لن یضیعنا اللہ ابدا، پھر اللہ ہم کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور یہ جو کلمہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ وہی کلمہ ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار کر دی تھی، اور اسی کلمے نے یہاں بھی حضرت ہاجرہ کے لیے ایک ایسا دروازہ کھولا کہ جس میں خیر ہی خیر تھی۔ وہ صبر کے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کے وہاں پر رہ جاتی، تھوڑا سا پانی ہے اور تھوڑے سے ستو ہیں اور بس، اور وہ بھی کچھ ہی عرصے میں ختم ہو جاتے۔ اب بچہ چھوٹا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، اور پھر وہ مشہور واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ ایک ٹیلے سے دوسرے کی طرف صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑتی ہیں کہ کہیں اونچائی پہ جا کر پانی کو دیکھیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، وہ اپنا پر مارتے ہیں اور وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے جس کو زمزم کہا جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے اسے کہا کہ رک جا، کیونکہ وہ پھیلنے لگا، تو کہا کہ رک جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ نہ کہتی تو یہ بہتے چشمے کی صورت میں ہوتا، اب وہ ایک کنویں کی شکل اختیار کر گیا کیونکہ انہوں نے اس کو وہاں روک دیا۔ بہرحال وہ دنیا کا بہترین پانی ہے، ایسا پانی کہ جب جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھونے کے لیے لائے تھے تو تست اور وہ سینے کا آلہ سب کچھ جنت سے لائے تھے، لیکن جس سے دھویا تھا وہ زمزم کا پانی تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ زمزم کے پانی کی کیا وقت ہے، کیا ویلیو ہے، اور کتنا مفید پانی ہے، کتنا بہترین پانی ہے۔ اس واقعے میں بہت سارے سبق ہیں، اور سبق کیا ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کیسے مدد کرتا ہے۔ حضرت سارہ بھی نیک عورت تھی، انہوں نے اللہ کو پکارا تو بادشاہ کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا، اور اتنا رحم ڈالا کہ ہاجرہ کو بطور گفٹ دیا۔ اپنی اولاد کو کسی کو بطور گفٹ دینا کوئی معمولی بات نہیں، اس دور میں لوگ اس طرح کیا کرتے تھے۔ آج کل تو گائے بھینس وغیرہ بھی گفٹ میں دے دیتے ہیں، لیکن اس دور میں انسان بھی دے دیتے تھے، اور اسی سے غلام بھی لوگ پھر بن جایا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ نے ان سے اولاد دی۔ اسحاق علیہ السلام 13 سال بعد پیدا ہوئے، فلسطین میں پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں۔ دوسری طرف کوئی شخص کتنا بھی نیک ہو، لیکن اس کے اندر جو انسانی جذبات ہوتے ہیں، جیلسیز ہوتی، وہ بہت نیچرل ہیں۔ اگر کسی کے اندر اپنے لیے یا کسی کے اندر کسی کے لیے جیلسی دیکھیں تو اس پر صبر کریں اور اس کو اگنور کریں کہ دس از ویری نیچرل۔ اللہ کے نیک سے نیک بندوں کے اندر بھی ایسے جذبات آ جاتے ہیں کیونکہ ہم ہیومن بینگز ہیں۔ لیکن اگر کوئی آپ سے جیلس ہوتا ہے اور وہ آپ کو وہاں سے نکال دیتا ہے اور آپ کو کسی صحرا میں جا کے رہنا پڑتا ہے
اور آپ اللہ کے بھروسے پر رہنا قبول کر لیتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کے، جب دنیا کے دروازے آپ پہ بند ہو جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر زمزم کے چشمے جاری کرتے ہیں. اللہ کا رزق اور اللہ کا خیر کوئی نہیں روک سکتا. انسان انسانوں کے لیے خیر روکنے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ساری خیر ان الفضل بید اللہ، اور اللہ جسے چاہے اپنا فضل دے. حضرت ہاجرہ نے صبر کیا اور بیٹے کو لے کر مکہ میں رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس آ گئے حضرت سارہ کے پاس. دوبارہ اس وقت آئے جب اسماعیل علیہ السلام اچھے بلے بڑے ہو چکے تھے. فلما بلغ معه السعی، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. پھر دوبارہ آئے تو حضرت اسماعیل گھر پہ نہیں تھے. ان کی بیوی تھی، وہ بڑے گلے شکوے کرنے لگی، تو ایک میسج دے کے چلے گئے کہ جب تمہارا شوہر آئے تو کہنا چوکھٹ بدل دینا. تو اشارہ تھا کہ یہ بیوی تمہارے حق میں ٹھیک نہیں. انہوں نے اس کو طلاق دی اور پھر دوبارہ شادی کی. پھر ابراہیم علیہ السلام آئے تو کہا کہ یہ چوکھٹ اچھی ہے، اس کو باقی رکھنا. اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بیٹے دیے. ان سے پھر آگے نسل چلی. حضرت ہاجرہ بھی وہاں رہی. وہاں پانی جب ملا تو پرندے آنے لگے. پھر جرہم قبیلہ یہاں آ کر آباد ہوا. اس سے ایک بہت بڑی سپورٹ ان کو ملی. اسماعیل علیہ السلام کی شادی جرہم قبیلے میں ہی ہوئی تھی. انہی سے پھر آگے اولاد چلی. اسماعیل علیہ السلام وہیں فوت ہوئے، حضرت ہاجرہ بھی وہیں فوت ہوئی، اور حرم کے اندر ہی دفن ہے، یعنی اسی زمین میں دفن ہے وہ. اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو بہرحال یہاں سے آغاز ہوتا ہے. انشاءاللہ کل ہم اس کتاب کو شروع کریں گے، اور آئی ہوپ کہ آپ سب کے پاس یہ تجلیات نبوت ہے. انشاءاللہ کل کتاب آپ ساتھ لائیے. کتاب کو ہم بیس بنائیں گے، لیکن جہاں جہاں جو معلومات ضروری ہوں گی وہ میں آپ کو زبانی بتاتی جاؤں گی اور اس میں اضافہ کرتے جاؤں گی، اور ساتھ ساتھ زندگی کے کچھ سبق بھی. تو آج کے لیے کیا سبق لکھا آپ نے؟ جی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ٹھیک ہے. اور سیرت کا مطالعہ کیوں کرنا ہے؟ پہلی بات یاد کیجیے جو میں نے کہی تھی، مقصد زندگی کو پانے کے لیے، اللہ کا پسندیدہ ترین بندہ بننے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر ہم بھی محبوب بننا چاہتے ہیں تو آپ کی اتباع کرنی ہوگی، آپ کی پیروی کرنی ہوگی. اور پیروی کی نہیں جا سکتی جب تک کہ اس چیز کا علم نہ ہو جس کی پیروی کی جا رہی. آپ ہوا کے تو پیروی نہیں کر سکتے جو نظر ہی نہ آ رہی. کوئی نظر آئے گا تو اس کے پیچھے جائیں گے. تو اس لیے سیرت کو پڑھنا بے حد ضروری ہے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.